البركات المكية في الصلوات النبوية. امام المحدثین، نجم المفسرین، ضبطۃ المحققین، العلامہ شیخ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ تعالی و طیب آثارہ. مصنف کتاب ھذا شیخ الحدیث والتفسیر مولانا حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی و طیب آثارہ کے بارے میں چند مختصر کلمات اور ان کی زندگی کے مختصر حالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہیہات لا یأتی الرمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل. یہ بات بڑی بعید ہے، زمانہ ان جیسی شخصیت نہیں لائے گا. بے شک ایسی شخصیات کے سلسلے میں زمانہ بڑا بخیل ہے. محدث اعظم، مفسر کبیر، فقیہ افہم، مصنف افہم، جامع المعقول والمنقول، شیخ المشائخ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی طیب اللہ آثارہ واعلی درجاتہ فی دار السلام کی شخصیت علمی دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ اپنے عہد میں دنیا بھر کے ذہین لوگوں میں سے ایک تھے. آپ کی علمی مصروفیات قدرت نے آپ کو تسکین کے لیے پیدا کر رکھی تھی. لا ریب ان کی شخصیت سدا یاد رہے گی، سدا یادگار رہے گی. اس وقت ان کی موت سے چمنستان اسلام اجڑ گیا ہے، علماء یتیم ہو گئے ہیں اور اہل اسلام ان کے علم و فقہ سے محروم ہو گئے ہیں. ان کی باتیں بے شمار ہیں، ان کے سنانے والے بھی بے شمار ہیں. ان کی زندگی کے مختلف گوشے لوگوں کے سامنے ہیں اور زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. کچھ قمریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ. کچھ قمریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ. عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستاں کے ہیں. اللہ جل جلالہ کے دربار جلال و جمال میں حضرت محدث اعظم کا مقام. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو عند اللہ جو مقام وہ مرتبہ حاصل تھا، اس سلسلے میں آپ کو جن کرامتوں اور خصائص سے اللہ تعالی نے نوازا، اس پر ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے. ذیل میں اختصاراً ایک دو واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں. حضرت کی قبر مبارک سے جنتی خوشبو کا پھوٹنا. تدفین کے بعد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی کی قبر اطہر اور مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، جس نے پورے میانی قبرستان کو معطر کر دیا. دور دور تک فضا انتہائی تیز خوشبو سے مہکنے لگی اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی. لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اس ولی اللہ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے امٹ پڑا. ملک کے کونے کونے سے علماء و خواص و عوام پہنچنے لگے اور تبرکن مٹی اٹھا کر لے جانے لگے. قبر مبارک پر مٹی کم ہونے لگی تو اور مٹی ڈال دی جاتی. چند ہی منٹوں میں وہ مٹی بھی اسی طرح خوشبو سے مہکنے لگتی. عجیب بات یہ تھی کہ اگر ایک ہی جگہ سے 10 آدمی مٹی اٹھاتے
تو ہر شخص کی مٹی کی خوشبو جدا ہوتی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ عالم اسلام کی 14 صدیوں میں صحابہ کے دور کے بعد حضرت شیخ تیسری شخصیت ہیں جن کی مرکز اطہر سے جنت کی خوشبو جاری ہوئی، جو الحمدللہ 7 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک جاری ہے۔ حضرت شیخ اللہ تعالیٰ کے کتنے برگزیدہ اور محبوب بندے تھے، ان کی اس عظیم کرامت نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ یہ عظیم الشان کرامت جہاں حضرت محدث اعظم کی ولایت کی واضح دلیل ہے، وہاں مسلک دیوبند کے لیے بھی قابل صد فخر بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت شیخ سے محبت۔ اس زمین پر عرش بری کے آخری نمائندے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت محدث کی محبت و عقیدت و عشق کی آخری دہلیز پر تھی۔ درس حدیث میں یا گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر فرماتے تو رقت طاری ہو جاتی، آنکھیں پرنم ہو جاتی اور آواز حلق میں اٹک جاتی۔ ایک مرتبہ شیخ رحمت اللہ علیہ بمائے اہل و عیال حج کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ حج کے بعد چند روز مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ مولانا سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ جو کہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، تو جب آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ کی بمائے اہل خانہ اپنی مدینہ منورہ والی رہائش گاہ پر دعوت کی۔ دعوت کے دوران والد محترم مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص جو کہ مدینہ منورہ ہی کا رہائشی تھا آیا۔ اس نے جب محدث اعظم شیخ الشیوخ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مجلس میں تشریف فرما دیکھا تو انہیں سلام کر کے مؤدبانہ انداز میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور عرض کیا، حضرت میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ والد ماجد نے فرمایا، بھائی کیا ہوا؟ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، نہ کبھی آپ سے ملاقات ہوئی، تو کس بات پر معاف کروں؟ وہ شخص پھر کہنے لگا، حضرت آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی وجہ بتلاؤ تو صحیح۔ وہ شخص کہنے لگا، جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میں بتلا نہیں سکتا۔ تو اپنے مخصوص لب و لہجہ میں والد صاحب نے فرمایا، اچھا بھائی معاف کیا، اب بتلاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت میری رہائش مدینہ منورہ میں ہی ہے، میں اپنے رفقاء اور ساتھیوں میں سے اکثر آپ کا نام اور آپ کے علم و فضل کے واقعات سنتا رہتا تھا، چنانچہ میرے دل میں آپ کی زیارت و شوق کا شوق پیدا ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمنا بڑھتی گئی، مگر کبھی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ اتفاق سے چند دن قبل آپ مسجد نبوی میں نوافل میں مشغول تھے کہ میرے ایک ساتھی نے مجھے اشارے سے بتلایا کہ یہ ہے مولانا محمد موسیٰ صاحب جن کے بارے میں تم اکثر پوچھتے ہو۔ میں نے چونکہ اس سے پہلے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میرے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک تصور قائم تھا کہ پھٹا پرانا لباس ہوگا، دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو جب میں نے نوافل پڑھتے ہوئے آپ کا حلیہ اور وجاہت دیکھی، یعنی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس سادہ سا ہوتا، سفید لمبا جبہ پہنتے، شلوار ٹخنوں سے بالش، ہر اونچی ہوتی، سر پر سفید پگڑی باندھتے اور پگڑی کے اوپر عربی انداز میں سفید رومال ڈال لیتے۔ مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علمی جلال کے ساتھ ساتھ ظاہری جمال اور روب بھی بے انتہا بخشا تھا، نیز نسبتاً دراز قامت بھی تھے، اس لیے اس سادہ سے لباس میں بھی آپ کی وجاہت و شان کسی بادشاہ وقت سے کم معلوم نہ ہوتی، اور آپ کو نہ جاننے والے بھی آپ کی شخصیت سے انتہائی مرعوب ہو کر ادب سے ایک طرف ہو جاتے۔ تو میرے ذہن میں جو پھٹے پرانے لباس کا تصور تھا وہ ٹوٹ گیا اور میرے دل میں آپ کے بارے میں کچھ بدگمانی پیدا ہو گئی، چنانچہ میں آپ سے ملے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ اسی رات کو خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ آپ ناراض دکھائی دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے موسیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، فوراً میرے مدینے سے نکل جاؤ۔ میں خوف سے کانپ گیا، فوراً معافی چاہی، فرمایا جب تک ہمارا موسیٰ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہو گیا اور اس دن سے میں مسلسل آپ کو تلاش کر رہا ہوں، مگر آپ کی جائے قیام کا پتہ نہیں لگا سکا۔
آج آپ سے یہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی تو معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت شیخ نے جب یہ واقعہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ مختصر حالات زندگی۔ محدث اعظم، مصنف افخم، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مضافات میں واقع ایک گاؤں کٹاخیل میں مولوی شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم عالم و عارف اور زاہد و سخی انسان تھے۔ ان کی سخاوت کے قصے گاؤں کے لوگوں میں زبان زد عام ہیں۔ آپ کے والد محترم مولوی شیر محمد کی وفات ایک طویل مرض، پیٹ اور معدہ میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت شیخ کی عمر اس وقت 5 سال یا اس سے بھی کم تھی۔ والد محترم کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ نے کی، جو بہت ہی صالحہ، صائمہ اور قائمہ للہ تعالی خاتون تھی۔ آپ نے والدہ محترمہ کی نگرانی ہی میں دینی تعلیم حاصل کی۔ یہی آپ کی والد محترم کی وصیت بھی تھی۔ والد محترم مولوی شیر محمد کی وفات کے بعد آپ قبر پر زیارت کے لیے حاضر ہوتے تو قبر میں سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی، خصوصاً سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی۔ حدیث شریف میں سورہ ملک کے بارے میں آیا ہے، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کا باعث بنتی ہے۔ یہ ان کی عجیب و غریب کرامت تھی، جسے والد ماجد محدث اعظم مولانا محمد روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف شدہ کتاب اسمار التکمیل، یہ حضرت شیخ کی تصنیف کردہ بیضاوی شریف کی شرح اظہار التسہیل کا 2 جلدوں پر مشتمل مقدمہ ہے۔ اصل کتاب تقریباً 50 جلدوں پر مشتمل ہے میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت شیخ کے جد امجد احمد روحانی بھی بہت بڑے عالم اور صاحب فضل و کمال انسان تھے۔ افغانستان میں غزنی کے پہاڑوں کے مضافات میں ان کا مزار اب بھی مرجع عوام و خواص ہے۔ حضرت شیخ محدث اعظم حضرت مولانا محمد روحانی بازی نے ابتدائی کتب فقہ اور فارسی کی تمام کتابیں مثلاً پنج گنج، گلستان، بوستان وغیرہ گاؤں کے علماء سے پڑھی۔ اس دوران گھر کے کاموں میں والدہ محترمہ کا ہاتھ بھی بٹاتے۔ گاؤں میں بارش کے علاوہ پانی کے حصول کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ بعض اوقات پانی لانے کے لیے 3 میل کا سفر کرتے۔ گاؤں میں کتابیں پڑھنے کے بعد آپ بعض علماء کے حکم پر تحصیل علم کے لیے تقریباً 11 سال کی عمر میں عیسیٰ خیل چلے گئے۔ تحصیل علم کے لیے آپ کا پہلا سفر تھا۔ یہاں پر چند ماہ میں ہی آپ نے علم الصرف کی کئی کتابیں زبانی یاد کر لی۔ بعدہ ابا خیل ضلع بنو میں تشریف لے گئے اور 2 سال میں علم الصرف کی تمام کتب، فصول اکبری تک اور نحو کی کتابیں کافیہ تک اور منطق کی کتابیں، ابتدائی کتب مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ جان محمد کی زیر نگرانی ازبر کی۔ اس کے بعد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ عبد الخیل آ گئے اور یہاں پر 2 سال میں ان سے شرح جامی، مختصر معانی، سلم العلوم تک، منطق کی کتابیں، مقامات حریری، اصول لشاشی، میبزی، شرح ہدایات الحکمت، شرح وقایا اور تجوید و قرات کی بعض کتب پڑھی۔ مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ اکوڑا خٹک دارالعلوم حقانیہ تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے تقریباً 2 سال قیام کیا، جس دوران آپ نے منطق کی تمام کتابیں، ماں سوائے قاضی مبارک اور فلسفہ کی تمام کتب، علم میراث، اصول فقہ اور ادب عربی کی کتب پڑھی۔ سالانہ چھٹیوں کے دوران مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے دورہ تفسیر میں شرکت کے لیے راولپنڈی آ گئے۔ اس کے بعد مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں داخلے کے لیے تشریف لے گئے۔ قاسم العلوم داخلے کا امتحان صدرہ، حمداللہ اور خیالی جیسی مشکل کتابوں میں زبانی دیا۔ ممتحن نے حیران ہو کر قاسم العلوم کے صدر مدرس مولانا عبد الخالق کو بتلایا کہ ایک پٹھان لڑکا آیا ہے جسے سب کتابیں زبانی یاد ہیں۔ یہاں آپ تقریباً 3 سال تک اصول علم میں مشغول رہے اور فقہ، حدیث،
تفسیر، منطق، فلسفہ، اصول اور علم تجوید و قراءت سبع کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت شیخ کو اللہ جل شانہ نے بے انتہا قوت حافظہ اور سریع الفہم ذہن عطا کیا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی آپ اپنے ہم جماعتوں پر فائق رہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کی شدت ذکاوت، قوت حافظہ اور وسعت مطالعہ پر حیرت و استعجاب کا اظہار کرتے۔ آپ مشکل سے مشکل عبارت اور فنی پیچیدگی کو جس کے حل سے اساتذہ بھی عاجز آ جاتے، ایسے انداز میں حل فرماتے اور فی البدیہہ ایسی تقریر فرماتے کہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس مقام پر کوئی اشکال تھا ہی نہیں۔ تدریس سے وابستہ ہونے کے بعد تمام کتب فنون عقلیہ و نقلیہ کے دروس میں آپ طلباء و علماء کے سامنے اس فن کے ایسے مخفی نکات اور علوم مستورہ بیان فرماتے کہ سننے والے یہ گمان کرنے لگتے شاید آپ کی ساری عمر ایک اسی فن کے حصول و تدریس اور استحکام میں گزری ہے۔ تمام فنون میں آپ کے اسباق کی یہی کیفیت ہوتی اور آپ اس فن کے انتہائی گہرائی میں جا کر لطائف و بدائع کو ظاہر فرماتے۔ حضرت محدث اعظم مولانا محمد روحانی بازی کو جن علوم و فنون میں مکمل دسترس حاصل تھی، ان کا ذکر وہ خود بطور تحدیث نعمت اپنی بعض تصانیف میں ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ عربی عبارت، اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا۔ آپ دوران درس خارجی قصے سنانا پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس کے باوجود مشکل سے مشکل کتاب کا درس بھی جب شروع فرماتے تو مغلق سے مغلق عبارات و مقامات حل ہوتے چلے جاتے اور سننے والوں پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ جی چاہتا درس جاری رہے، کبھی ختم نہ ہو۔ یوں معلوم ہوتا جیسے حضرت شیخ کے علم نے طلباء پر سحر کر کے انہیں مدہوش کر دیا ہے، انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں۔ درس جس قدر بھی طویل ہوتا چلا جاتا، طلباء پہلے سے زیادہ حشاش و بشاش اور تازہ دم نظر آتے اور ایسا لگتا کہ جیسے آپ نے ان میں ایک علمی قوت بھر دی ہو۔ سب سے زیادہ شہرت آپ کے درس ترمذی اور درس بیضاوی شریف کو حاصل ہوئی۔ دور دراز سے طلباء و علماء آپ کے درس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کھنچے چلے آتے۔ آپ کا درس حدیث بعض اوقات 5-6 گھنٹوں تک مسلسل جاری رہتا۔ شدید سے شدید بیماری میں بھی حضرت شیخ کے لیے بیٹھنا بھی بہت مشکل ہوتا۔ یہی صورتحال رہتی اور بیماری کے باوجود کئی گھنٹوں کی تقریر کے بعد بھی آپ پر تھکن کے آثار دکھائی نہ دیتے۔ طلباء سے فرماتے بھئی یہ سب علم حدیث کی برکات ہیں۔ خاص طور سے آپ کا درس ترمذی پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ تھا، جس میں آپ جامعہ ترمذی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر حدیث کا ترجمہ کرتے، مشکل الفاظ کی صرفی و نحوی تحقیق کرتے، ماخذ بتلاتے، محاورات عرب کی تفاصیل سے مطلع فرماتے اور تمام مسائل پر انتہائی مفصل و سیر حاصل بحث بھی فرماتے۔ مسائل میں عام طریقہ کے مطابق 2 یا 4 مشہور مذاہب بیان نہ فرماتے، بلکہ اکثر مسائل میں آپ 7 یا 8 مذاہب بیان فرماتے، ہر قسم کے تمام ادلہ ذکر فرماتے اور پھر ہر دلیل کے کئی جوابات احناف کی طرف سے دیتے۔ بعض اوقات قسم کی ایک ہی دلیل کے جوابات کی تعداد 15-20 سے بھی بڑھ جاتی۔ آپ کے درس کی سب سے خاص بات قال کے ساتھ اقول کا ذکر تھا، یعنی میں اس سلسلے میں یوں کہتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے استخراج جواب جدید کا بڑا ملکہ عطا کیا تھا۔ آپ اکثر مسائل و مباحث میں اپنی جانب سے دلائل جدیدہ و توجیحات جدیدہ ذکر فرماتے اور وہی جوابات و توجیحات سب سے زیادہ تسلی بخش ہوتی۔ بعض اوقات ایک ہی مسئلے میں صرف آپ کی اپنی توجیحات و جوابات کی تعداد اس مسئلے میں اسلاف سے مروی مجموعی توجیحات سے بڑھ جاتی، اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے مولانا یہ میری اپنی توجیحات و ادلہ ہیں،
اس مسئلے میں روئے زمین کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ بڑی دعاؤں اور آہوزاری اور بہت راتیں جاگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ان کا القاء و الہام کیا ہے۔ اس جلالت علمی کے باوجود عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اپنے جوابات اور توجیحات کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی جانب فرماتے کہ بندہ کچھ بھی نہیں، وہی ذات سب کچھ ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری ان کی سینکڑوں تصنیف شدہ کتابوں میں بھی نظر آتی ہے۔ مصنف حضرات عام طور پر اپنی تصنیفات پر اپنے نام کے ساتھ مختلف القاب بھی لگاتے ہیں، مگر حضرت شیخ نے اپنی ہر تصنیف شدہ کتاب پر عاجزی و انکساری کی راہ اپناتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ عبد فقیر یا عبد ضعیف یعنی کمزور بندہ لکھا، جو ان کی انکساری کی واضح مثال ہے۔ اس جو انکساری کا ساتھ حالت نظم بھی نہ چھوڑا اور ایسی حالت میں بھی زبان و ادب کا دامن پکڑے انکساری و عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس ذات وحدہ لا شریک کو اس انداز میں پکارتی رہی: الہی انا عبدک الضعیف، الہی انا عبدک الضعیف، یعنی اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اوقات میں اللہ جل جلالہ نے بہت زیادہ برکت رکھی تھی۔ آپ قلیل سے وقت میں کئی گنا زیادہ کام کر لیتے، جس کا اندازہ آپ حضرت شیخ کے درس ترمذی سے لگا سکتے ہیں کہ ترمذی کی ہر حدیث کا ترجمہ بھی ہو، تمام مشکل الفاظ کی صرفی و نحوی تحقیقات و مآخذ کی توضیح بھی ہو، پھر تمام مسائل پر اتنی مفصل بحث ہو جیسا کہ ابھی بیان ہوا، اور ان سب پر مستزاد یہ کہ آپ سب طلباء سے کاپیاں بھی لکھواتے، چنانچہ مسلسل تقریر کرنے کی بجائے ٹھہر ٹھہر کر املا کے انداز میں طلباء کو مسائل لکھواتے، جس دوران آپ ہر جملے کو کم از کم 2 یا 3 مرتبہ ضرور دہراتے، مگر ان سب باتوں کے باوجود وقت میں اتنی برکت ہوتی کہ جامعہ ترمذی سالانہ امتحانات سے قبل ہی اطمینان و تسلی سے ختم ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طالب علم کے پاس آپ کی مکمل درسی تقریر بھی مستقبل کے لیے محفوظ ہو جاتی۔ آپ کی زندگی میں ہی آپ کی علمی تفوق کا اقرار بڑے بڑے علماء کرتے تھے۔ امام کعبہ شیخ معظم محمد بن عبداللہ سبیل مدظ اللہ ایک مرتبہ علماء کرام کی مجلس میں فرمانے لگے: میں اس وقت دنیا کے مرکز یعنی مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوں، دنیا کے علماء میرے پاس تشریف لاتے ہیں، مگر میں نے آج تک شیخ روحانی بازی جیسا محقق و مدقق عالم نہیں دیکھا۔ تصنیف و تعریف کے ساتھ واعظ، تبلیغ و ارشاد کے میدان میں بھی اللہ جل شانہ نے آپ سے بہت کام لیا۔ اس سلسلے میں آپ خود اپنی تصانیف میں لکھتے ہیں۔ ان کی اکثر تصانیف عربی زبان میں ہیں، اور یہ عربی عبارت ہے: دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے منکرین حدیث، اہل بدعت، روافض، قادیانیوں اور یہود و نصارہ سے کئی عظیم الشان مناظرے کیے اور عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کیا۔ ابتدائی حالات کا مشاہدہ کیجیے تو بظاہر اسباب کوئی شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نو نہال کا سایہ ایک عالم پر محیط ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مشیت الہی حفظ دین اور پاسبانی ملت کا انتظام ظاہری اسباب سے بالاتر کرتی ہے، اور لطف الہی خود ایسے افراد کا انتخاب کرتی ہے جن سے دین حنیف کی خدمت کا کام لیا جائے۔ اللہم اجعلہ منہم۔ وفات: بروز سوموار 27 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 19 اکتوبر 1998 عصر کی جماعت میں حضرت محدث اعظم کو دل کا شدید دورہ پڑا، اور علم و عمل کے اس جبل عظیم کو اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دنیا سے نجات دیتے ہوئے دار قرار کی طرف بلا لیا۔
اور اس دنیاوی آزمائش میں آپ کی کامیابی اور اپنی رضا کا اعلان آپ کی قبر سے پھوٹنے والی جنت کی خوشبو کے ذریعے دنیا میں ہی کر دیا۔ تو خدا ہی کے ہوئے پر تو چمن تیرا ہے، یہ چمن چیز کیا ہے، سارا وطن تیرا ہے۔ حضرت شیخ نے 63 برس عمر پائی۔ آپ ایک عالم باعمل، عارف باللہ، با ضمیر اور با کمال انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مومن وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ آپ کی نگاہ پر تاثیر سے دلوں کی کائنات بدل جایا کرتی تھی۔ آپ کی صحبت میں چند لمحے گزارنے سے اسلام کے عہد زرعی کے بزرگوں کی صحبتوں کا گمان ہوتا تھا۔ حضرت شیخ میں قرون اولا والی سادگی تھی، ان کو دیکھ کر قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ آنکھوں میں تدبر کی گہرائیاں، آواز میں سنجیدگی اور متانت کا آہنگ۔ دری پر گاؤ تکیہ کا سہارے لیے حضرت شیخ کو معتقدین کے سامنے میں نے اکثر قرآن و حدیث کے اسرار و رموز کھولتے دیکھا۔ یوں تو موت سنت بنی آدم ہے اور اس سے کسی کو مفر نہیں، یہاں جو بھی آیا جانے ہی کے لیے آیا، مگر کچھ شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی موت سے صرف فرد واحد کی موت ہی نہیں بلکہ پوری ملت کی موت ہوتی ہے۔ موت العالم، موت العالم، خصوصاً اگر رخصت ہونے والے کا وجود دنیا کے لیے باعث رحمت ہو، اس کی ذات سے عالم اسلام کی خدمات وابستہ ہوں تو ان کا صدمہ ایک عالم کی بے بسی، بے کسی، محرومی اور یتیمی کا موجب بن جاتا ہے۔ فروغ شمع تو باقی رہے گا صبح محشر تک، مگر محفل تو پروانوں سے خالی ہوتی جاتی ہے۔ حضرت شیخ کی رحلت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ محفل اجڑ گئی، ایک باب بند ہو گیا، ایک بزم ویران ہو گئی، ایک عہد ختم ہو گیا، ایک روایت نے دم توڑ دیا۔ زندگی کو حرکت و عمل دینے والا خود ہی اس دنیا میں جا بسا جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، اور جو دارالعمل نہیں دارالجزا کی تمہید ہے۔ باغ باقی ہے باغباں نہ رہا، اپنے پھولوں کا پاسباں نہ رہا، کارواں تو رواں رہے گا مگر ہائے وہ میر کارواں نہ رہا۔ ایسے وقت میں جب کہ اسلام ہر طرف سے طرح طرح کے فتنوں میں گھرا ہوا ہے، ایسی حالت میں جب کہ اہل اسلام کو ان کی رہبری کی مزید ضرورت تھی، وہ اپنے بے شمار چاہنے والوں کو روتا دھوتا چھوڑ کر اس ظالم دنیا سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئے۔ داغ فراق کی صحبت شب کی جلی ہوئی، داغ فراق کی صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے دستے جفا سے شہید ہوئے تھے۔ حافظ بن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ان کے بارے میں حضرت معمون بن مہران کا یہ قول نقل کیا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اس وقت ہوا جبکہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو۔ نیز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت شہید ہوئے جبکہ روئے زمین کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان کے علم کا محتاج ہو۔ آج صدیوں بعد یہ فکرہ محدث اعظم شیخ المشائخ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی پر حرف بحرف صادق آ رہا ہے۔ وہ دنیا سے اس وقت رخصت ہوئے جب اہل اسلام ان کے علم و فقہ کے محتاج تھے، اہل دانش کو ان کے فہم و تدبر کی احتیاج تھی، اور علماء ان کی قیادت و زعامت کے حاجت مند تھے۔ ان کی تنہا ذات سے دین و خیر کے اتنے شعبے چل رہے ہیں کہ ایک جماعت بھی اس خلا کو پر کرنے سے قاصر رہے گی۔ آپ نے جس طور کل عالم کی فضاؤں کو علمی و روحانی روشنی سے منور کیا، اس کی بدولت اہل حق کے قافلے ہمیشہ منزلوں کا سراغ پاتے رہیں گے۔ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تھر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر۔ عبد ضعیف محمد ظہیر روحانی بازی عف اللہ عنہ وعافاہ، ابن شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی، ربیع الاول 1420 مطابق جون 1999۔